السلام علیکم محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کو سنائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، جو ان کے عصا یعنی کہ ڈنڈا مبارک سے ویسے کافی معجزات نمودار ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک بہت ہی زبردست واقعہ سنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ڈنڈا مبارک، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اور یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تیرے دہنے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قال ہی عصائی، حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں یہ میرا عصا ہے، اتوقع علیہا و احش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور بہت کام ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اتنا پوچھا کہ اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بتا دیتے آرام سے کہ یا اللہ، میرے پاس یہ میرا ڈنڈا ہے، اتنی لمبی آگے تمید باندھی، یہ میرا سوٹا ہے، اس سے بکریاں چراتا ہوں، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، جب تھک جاتا ہوں درختوں کے میں پتے توڑ کر بکریوں کے اوپر جھاڑتا ہوں۔ اتنی ساری باتیں بتائی۔ اب اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مزید بھی باتیں کی۔ آج ہم اسی عصا مبارک یعنی ڈنڈا سوٹے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوٹے کے اندر کیا کیا کرشمے پیدا کیے ہیں۔ سامعین کرام، یہ عصا کا واقعہ اس وقت پیش آیا کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا، اور اس میلے کے ازدحام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، یہ دیکھیں کہ اس دور میں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تن تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا، تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکاریں مار کر دوڑنے لگی، اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں پت مست ہو گئے، اور جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے، خوش ہونے لگے کہ اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی، اپنے عصا، اس سوٹے کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا۔ جب ڈالا تو یہ لاٹھی، یہ ڈنڈا ایک بہت بڑا اور نہایت ہی ہیبت ناک اسلحہ بن کر ان تمام جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے دم بخود رہ گئے اور سجدے میں گر گئے، اور با آواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ محترم سامعین کرام، آپ نے سنا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک ڈنڈے کے ذریعے معجزہ عطا کیا، کہ بڑے بڑے جادوگر جنہوں نے رسیوں سے سانپ بنائے، لاٹھیوں سے سانپ بنائے، اور وقت کا فرعون خدائی دعوے دار، وہ اس مجمع کو جمع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آج بے بس کر دینا، کہ یہ دیکھو کہ یہ میرے جادوگر ہیں، انہوں نے رسیوں سے، ڈنڈوں سے سانپ کو بنا دیا ہے، تو اگر تم اپنے رب پر اتنا بھروسہ رکھتے ہو، تم نبی ہو، واقعی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم ہو، تو پھر آپ ہمیں شکست دے کر دکھاؤ۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جیسے ہی اپنا ڈنڈا پھینکا تو سب کے سب حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا اسلحہ بن کر ان تمام لاٹھیوں کو، ان سانپوں کو، سب کو نگل لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈنڈے کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح و کامرانی عطا فرمائی اور وہ جادوگر مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیارا معجزہ اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بھی کافی سارے معجزات ہیں اسی عیسی مبارک سے جو نمودار ہوئے، تو انشاءاللہ ہم اگلے ویلاگ میں اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھنے اور ان کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔